ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، جو تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ ان گنت لا تعداد، بے حد و حساب، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام المرسلین، رحمت للعالمین، امام کل، ختم الرسل، احمد مجتبیٰ، احمد مصطفیٰ، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ ہوں۔ معزز سامعین حضرات، اس وقت میں نے اللہ الرحمن کی پر رحمت بابرکت کتاب میں سے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 155، 56 اور 157 آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھ کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، انسان جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھ کو میری نیکی کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا عطا فرما دیں۔ جو بھی انسان، بعض ایسی نیکیاں ہیں لسٹ اندر، تحریر اندر موجود ہیں، شریعت میں ان نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب، اگر وہی نماز مسجد میں آ کر پڑھے گا 27 درجہ زیادہ ثواب، اور اسی طرح اگر یہی نماز اللہ توفیق عطا فرما دے بیت اللہ خانہ کعبہ میں ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر یہی نماز مسجد نبوی میں انسان ادا کرتا ہے تو 1,000 نماز کا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج فرما دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، جیسے بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ بعض ایسی نیکیاں ہیں جو لسٹ اندر، تحریر اندر، شریعت میں ان کا اجر و ثواب موجود ہے، اور 2 عمل ایسے ہیں، 2 کام ایسے ہیں جن کا ثواب لسٹ اندر، تحریر اندر، قرآن اندر، حدیث اندر موجود ہی نہیں، اور ان 2 کاموں کا جو اجر و ثواب ہے وہ بے حساب و کتاب ہے۔ وہ کون سے 2 کام ہیں؟ ان میں سے پہلے نمبر پہ روزہ۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ بندہ جو ہے مومن اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر جو ہے میرا اللہ بے حساب و کتاب عطا فرمائیں گے۔ کتنا عطا فرمائیں گے یہ لسٹ اندر، تحریر اندر موجود نہیں، جتنا میرا اللہ چاہے گا اس روزے کا اجر و ثواب اس کو عطا فرما دیں گے۔ دوسرا جو عمل جو تحریر اندر موجود نہیں ہے وہ ہے صبر، جس پہ میں آج چند ایک باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ دوسرا عمل جو ہے وہ ہے صبر۔ جو بندہ پریشانی پہ، مصیبت پہ صبر کرتا ہے، وہ ویلا نہیں کرتا، میرا اللہ اس کو بے حساب و کتاب اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صبر جو ہے نا، اس کے 3 حروف رکھے ہیں، صاد، بے اور رے، 3 حرف سے یہ صبر کا لفظ بنا ہے۔ تو جو بندہ صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعامات سے نوازیں گے۔
پہلا اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں میں سلامتیاں دوں گا، دوسرے نمبر پہ فرمایا میں اس کو رحمتیں دوں گا، اور تیسرے نمبر پہ اس کو فرمایا جب یہ بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میرا اللہ اس کو جنت کی ضمانت اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جنت بھی دوں گا، اللہ کی طرف سے اس کو جنت کی ضمانت بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیو، یہ صبر ایک ایسا معاملہ ہے، دیکھو پریشانی آ جاتی ہے، دکھ آتا ہے، لیکن ان سب باتوں پہ جب انسان صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے صبر کو دیکھ کے اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ جنت بنا دیتا ہے۔ دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام ان پہ پریشانی آئی، انہوں نے بھی صبر کیا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بیٹا گم ہونے کی بنا پہ جب گم ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ کی جدائی پہ انہوں نے بھی صبر کر کے دکھایا، اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو انہوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح جناب حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال ان پہ بیماری رہی، لیکن انہوں نے بھی صبر کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ اکرام انہوں نے بھی صبر کیا، انبیاء اکرام پہ بھی پریشانیاں مصیبتیں آئیں، انہوں نے بھی صبر کر کے دکھایا۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ پریشانی پہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس صبر کا بدلہ بے حساب و کتاب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ میں رب کی جو ہے وہ مدد ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صبر جو ہے ان سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ بیٹے بیٹیاں اولاد یہ سارا کچھ مال رزق یہ سب اللہ کی عطا کرتا چیز ہے، اگر اس کے چھن جانے پہ بندہ صبر کا مظاہرہ کرے گا میرا اللہ اس کو جنت جو ہے اس کا ٹھکانہ بنا دیں گے۔ آؤ ذرا قرآن پاک سماعت فرمائیں، جو میں نے شروع میں آیات تلاوت فرمائی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ہر بندے کو ضرور بضرور آزماتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کسی بھی چیز سے، یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم اپنا خوف بندوں کے دلوں میں ڈال کے بھی بندوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ وَالْجُوعِ، فرمایا بھوک کی کمی دے کے بھی آزمایا جاتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی رزق کی کمی دے کے بھی اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، آگے کیا فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اللہ پاک فرماتے ہیں جانوں کی کمی دے کے بھی میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں۔ آگے والثمرات، پھلوں کی رزق کی کمی دے کے بھی اللہ پاک فرماتے ہیں میں بندوں کی آزمائش کرتا ہوں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پریشانی پہ اس آزمائش پہ فرمایا صبر کرتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ آؤ ذرا اللہ کا قرآن سماعت فرمائیں الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب اللہ کے نیک بندوں مومن پہ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، تو آگے سے وہ اللہ کے نیک بندے مومن کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، تو ہم نے بھی رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔
جب بندے کا یہ ایمان پختہ، عقیدہ پختہ ہوگا تو میرے بھائیوں پھر انسان کا کسی بھی آزمائش پہ، کسی بھی اللہ کی نعمت کے چھن واپس ہو جانے پہ جب بندہ صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس صبر کے بدلے جو ہے نا وہ جنت عطا فرما دے گا۔ آؤ ذرا حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اپنے ہونٹوں کو ہلائیں، جب نبی پاک کا نام آئے تو زور سے نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ نبی پاک پہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی 10 رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، 10 درجات بلند فرما دیں گے، اور 10 گناہ جو ہیں اللہ معاف فرما کے 10 نیکیاں نامہ اعمال میں درج فرما دیں گے۔ تو اس لیے جب نبی پاک کا نام آئے تو زور سے اور محبت سے، پیار سے نبی پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت ہے، اس کا خاوند دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اور وہ عورت دوسری شادی نہیں کرتی۔ کس لیے؟ اس کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے صبر کا مظاہرہ کرتی ہے۔ حالانکہ جوان وہ خود بھی ہے، اور جوانی کی عالم میں اس کا خاوند جو ہے دنیا سے کوچ فرما جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی خاطر، ان کی پرورش کی خاطر فرمایا دوسری شادی بھی نہیں کرتی اور بے حیائی برائی کے قریب بھی نہیں جاتی۔ دیکھو میرا اللہ تعالیٰ صبر کے بدلے کتنا اس کو اجر عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا برائی کے قریب بھی نہیں جاتی، صبر کا مظاہرہ کرتی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت پرورش کی خاطر اللہ تعالیٰ اس عورت کا ٹھکانہ جو ہے جنت رکھ دیتے ہیں، اور اس صبر کے بدلے میرے اللہ نے اس کے لیے جنت جو رکھی ہے۔ اور ادھر ہی بس نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس یہ بی بی آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے اللہ کے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا پردہ نہیں رہتا، میرا پردہ جو ہے اٹھ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے یہ عورت آ کر عرض کرتی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے جب یہ بی بی یہ بات عرض کرتی ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں اے بی بی صبر کر، اللہ تم کو اس کا اجر عطا فرما دیں گے۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس صبر کے بدلے آقا فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام جو ہیں اس بی بی کے لیے دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ اس بی بی کا جو ہے جو پردہ جو ہے اس کو فاش نہ ہونے دے، اس بی بی کا پردہ جو ہے اس کو محفوظ رکھ، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے لیے اللہ سے دعا فرما دے، اللہ مجھے شفا عطا فرما دے، اللہ مجھے تندرستی عطا فرما دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس عورت کے لیے جب یہ دعا کی نا اللہ اکبر کبیرہ، تو نبی علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو جتنی دیر یہ بی بی جو ہے حیات رہی، زندہ رہی، کہتی ہے جب بھی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو میرا پردہ جو ہے وہ سلامت رہتا تھا، میرا پردہ جو ہے وہ صحیح رہتا تھا۔ وجہ کیا کہ اس عورت نے جو ہے وہ صبر کیا، صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو میرے بھائیوں یہ صبر ایک ایسی چیز ہے، یہ بندہ جب صبر کر لیتا ہے میرا اللہ اس کو اس صبر کے بدلے جنت الفردوس عطا فرما دیتے ہیں۔ ادھر ہی بس نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اس کا دل کا ٹکڑا، جگر گوشہ، چھوٹا سا معصوم بچہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہوتا ہے، اللہ پاک اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں میرے فرشتوں جاؤ ذرا میرے بندے کا حال معلوم کر کے آؤ، میرا بندہ کس حال میں ہے۔ فرشتے جاتے ہیں، جا کر سارا ماجرا دیکھتے ہیں۔ جب اس کے پاس کوئی افسوس کے لیے آ رہے ہیں، تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، وہ ویلا نہیں کر رہا، دہائی نہیں ڈال رہا، صبر کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے، اور اس کی زبان سے یہ الفاظ ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے ہے اور ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو جب فرشتے اللہ کے دربار میں واپس جاتے ہیں
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حالانکہ اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندے کو کس حال میں پا کے آئے ہو، میرے بندے کو کس حال میں دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین جب ہم گئے تھے تو تیرے اس بندے کی زبان پہ شکرانے کے الفاظ تھے، تیرا ہی شکر ادا کر رہا تھا، اور اس نعمت اپنے بیٹے کے چھن جانے پہ یا اللہ تیرا ہی شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اس کی زبان پہ یہ الفاظ تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم بھی، اور میں اس بات پہ گواہ ہوں، تم بھی اس بات پہ گواہ بن جاؤ کہ میں نے اپنے اس بندے کے لیے جنت میں ایک کوٹھی جو ہے محل تیار کر دیا، جس کا نام اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں بیت الحمد جو ہے رکھ دیا گیا، شکرانے کا گھر۔ میرے بھائیو دیکھو اللہ کی طرف سے اللہ اس بندے کے لیے جنت میں شکرانے کے طور پر بیت الحمد کے نام پہ ایک کوٹھی ایک محل بنا دیں گے۔ جو بندہ اللہ کی طرف سے جو اس کو نعمت ملی اس نعمت پہ جب چھن جانے پہ صبر کا مظاہرہ کرے گا، اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت الفردوس جو ہے عطا فرما دیں گے۔ آؤ ذرا اور آگے چلیں، حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت جو ہے وہ قبر پہ نا اپنے کسی عزیز بھی یا رشتہ دار کی جو یاد میں قبر میں بیٹھ کے رو رہی ہے، نبی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو نبی پاک فرماتے ہیں بی بی صبر کر، اللہ تجھ کو اس صبر کا جو ہے نا وہ بدلہ عطا فرما دیں گے۔ تو وہ بی بی آگے سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے آپ کو کیا پتا، آپ کو یہ چوٹ لگی ہو، آپ پہ یہ صدمہ گزرا ہو تو آپ کو پھر پتہ چلے۔ نبی علیہ السلام اس کی یہ بات سنی، واپس چلے گئے مدینہ پاک مسجد نبوی میں۔ نبی پاک واپس آئے تو کسی نے اس عورت کو بتایا بی بی کو کیا آپ کو پتہ نہیں تھا جن سے تم یہ باتیں کر رہی تھی یہ تو نبی پاک علیہ السلام تھے؟ کہتی اچھا، کہتی مجھ سے تو گستاخی ہو گئی ہے، مجھے پتہ نہیں چلا۔ فوراً نبی علیہ السلام کے پیچھے چل پڑی، مسجد نبی میں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ تو جا کر عرض کرتی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ آپ تھے، تو میں اب صبر کروں گی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی جب تم اپنی آنکھوں سے آنسو ختم کر رہی ہو، پانی ختم کر رہی ہو، اب تم کہتی ہو میرا صبر ہوگا؟ فرمایا اس بات کا نام صبر نہیں، جب پہلی چوٹ پہ جب بندے پہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے اس پہ صبر کرنا ہے، اس کا نام صبر ہے۔ یہ نہیں زمانہ جاہلیت کی طرح جو ہے بندہ جو ہے رخساروں کو پیٹے، منہ پہ تماچا مارے اور جو ہے وہ ویلا کرے، ایسے نازیبا زبان سے الفاظ استعمال ہوں جو میرے اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہ ہو۔ تو میرے بھائیو یہ ہے صبر، کہ جب بندے پہ پہاڑ ٹوٹ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس پریشانی پہ صبر کر کے دکھانا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ صبر کرتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جو ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے آسودہ حال، خوشحال میں بندہ انسان زندگی گزار رہا ہے، اچانک اس کو بیماری لگ گئی، ہیپاٹائٹس ہو گیا، بلڈ پریشر کی بیماری لگ گئی، شوگر کی بیماری لگ گئی۔ اچانک جب اس کی بیماری لگ جاتی ہے آنکھوں کی نظر جو ہے بہہ جاتی ہے، آنکھوں کی نظر چلی جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، تو وہ بندہ جو ہے غم پی جاتا ہے، صبر کرتا ہے، وویلا نہیں کرتا، اس غم کو پی جاتا ہے، اپنے رب کا گلہ شکوہ بھی نہیں کرتا، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے، اپنے رب کی جو ہے تعریفات بیان کرتا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی اس بیماری کی حالت میں نظر بہہ جائے، نظر ختم ہو جائے، اللہ پاک اس بندے کے اس صبر کے بدلے ڈائریکٹ اس کو اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔
یہ ہے میرے بھائیوں صبر کا بدلہ جو ہے اللہ نے انسانوں کے لیے مومنوں کے لیے جنت رکھ دیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ جناب پریشانی آ گئی، غم آ گئے، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ گئے، بندہ واویلا کرتا پھرے، دہائی ڈالتا پھرے، بندہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرتا پھرے جو میرے اللہ کو ناپسند گزرے۔ اللہ پاک جو ہے بندے کا صبر دیکھتے ہیں، اللہ اسی صبر کے بدلے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں صبر کر کے دکھانا ہے۔ کوئی بھی آزمائش آ جائے، جس طرح اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ پاک کی طرف سے کوئی بھی آزمائش آ جائے، چاہے اللہ اپنا خوف دلوں میں ڈال دے، والخوف والجوع، چاہے اللہ جو ہے بھوک کی کمی دے کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، فرمایا مال کی کمی دے کے، والأنفس، جانوں کی کمی دے کے، والثمرات، فرمایا پھلوں کی رزق کی کمی دے کے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں بندے کو آزماتا ہوں، آزمائش میں ڈالتا ہوں، جو بندہ اس آزمائش پہ فرمایا صبر کرتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس صبر کے بدلے بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں پہ ہی بندے کی زندگی ہے، دو چیزوں پہ، اور ایمان کے بھی دو جز ہیں، ایک صبر ہے اور ایک فرمایا شکر، نصف و صبر و نصف شکر، آدھا ایمان انسان کا صبر ہے اور آدھا ایمان انسان کا شکر ہے۔ کبھی صبر کبھی شکر۔ امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جو ہے دو پروں پہ ہی پروان چڑھتا ہے، فرمایا ایک وقت آتا ہے صبر اور شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دیکھو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ بھی پہاڑ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، امیہ بن خلف نے طرح طرح کے ان پہ ظلم و ستم کیے، لیکن اس کے باوجود ایمان کا دامن جو ہے اس کو نہیں چھوڑا، صبر کر کے دکھایا۔ گرم ریت پہ لٹائے گئے، کولوں پہ لٹائے گئے، سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیمت مول ایسا ڈال دیا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے مکہ کی مدینہ کی پتھریلی زمین پہ ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دی جا رہی ہے۔ دیکھو یہ ہے صبر، جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس بندے کی جو ہے نا وہ قیمت اور مول ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں صبر کرنا ہے، چاہے جتنی بھی پریشانی آ جائے، جتنے بھی پہاڑ جو ہیں وہ بندے پہ پریشانیوں کے ٹوٹ جائیں، جب انسان صبر کرے گا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی بندے پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے اور میں نے بھی اپنے رب کی ہاں ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ صبر کرے گا میں اس کو سلامتیاں بھی دوں گا، میں اس کو رحمتاں بھی دوں گا۔ فرمایا ادھر ہی بس نہیں، میں اس بندے کو جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد فرمایا میں رب اس کو جنت بھی عطا کر دوں گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں صبر، تو صبر کر کے دکھانا ہے۔ دیکھو نبی پاک علیہ السلام پہ بھی
परेशानियों के, मुसीबतों के पहाड़ टूटे, आपको बुरा भला कहा गया, आपको गालियां निकाली गई, लेकिन आपने भी ये सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ की बस्ती में गए, ताइफ वालों को कहा कोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। अल्लाह की जब तौहीद की इबादत का जो उनको पैगाम दिया, उन्होंने बजाय इसकी मानने के उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुरा भला कहा, आपके पीछे जो है मक्के के बच्चों को लगाया गया, पत्थर मारे गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन पत्थरों की वजह से आप जख्मी हो जाते हैं, पूरा जिस्म नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जख्मी हो जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून जो है वो गिरकर पाँव के जूतों तक पहुंच जाता है, और जूते मुबारक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून के साथ जो है वो चिमड़ जाते हैं। ताइफ वालों ने जब मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परेशान किया, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। कहते हैं मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि अल्लाह के सोने महबूब पैगंबर इनके लिए बद्दुआई फरमा दें। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्योंकि इन्होंने आपको परेशान किया है। चलते चलते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बाग में चले जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं अब मैं इस बात का मुंतज़िर था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ उठाएंगे और इन ताइफ की बस्ती वालों के लिए बद्दुआ करेंगे। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं मैं इस इंतज़ार में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अभी इन पे अल्लाह की तरफ से अजाब नाज़िल होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी उम्मत के साथ देखें कैसी मोहब्बत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जनाब रहमत वाले हाथ आसमानों की तरफ निगाहें कर ली, हाथ उठाए और अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह इनको मेरी कदर कीमत का नहीं पता, इनको मेरे मर्तबे मकाम का नहीं पता। और उन कौम वालों के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। है मेरे अल्लाह मेरी इस कौम को हदायत नसीब फरमा दे, इनको मेरा नहीं पता, इनको मेरे मर्तबे मकाम का नहीं पता। हालांकि नबी पाक चाहते उन कौम बस्ती वालों के लिए अजाब की बद दुआ फरमा सकते थे। अल्लाह नबी पाक की इस बद दुआ पे फौरन जो उन पे अजाब नाजिल कर देता, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। अपनी उन ताइफ बस्ती वालों के लिए अल्लाह की तरफ से हदायत रहमत की दुआ मांगी। तो मेरे भाइयों सब्र जो है ये एक ऐसी चीज़ है, सब्र और शुक्र। अल्लाह इस सब्र और शुक्र के बदले इंसान का ठिकाना जो है जब ये दुनिया से रुखसत होगा, इसके जिस्म से रूह परवाज होगी, अल्लाह इसको डायरेक्ट जो है जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अता फरमा देंगे। मेरे भाइयों गम के पहाड़ बहुत होते हैं। बचपन में जब जो है ना किसी के वालिदैन चले जाएं और अजीज़ो अकारब बहन भाई चले जाएं, मेरे भाइयों ये सदमा बहुत बड़ा होता है, बंदे को ना भूलने वाला होता है। लेकिन इसके बावजूद बंदा अल्लाह पे साबर और शाकर रहता है और अल्लाह के सामने यही इल्तिजा करता है या अल्लाह ये सब कुछ आपकी तरफ से, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा अल्लाह इस सब्र के बदले इंशाअल्लाह ज़रूर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएंगे। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कि मैंने जो बयान किया आप अहबाब ने समात किया, अल्लाह हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। गमों के पहाड़ आ जाएँ, जो भी इंसान पे परेशानी मुसल्लत हो जाए, अल्लाह की आजमाइश में बंदा आ जाए, अल्लाह की पकड़ में आ जाए, लेकिन सब्र का दामन इंसान को हाथ से नहीं जाने जो देना चाहिए, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। अल्लाह इस सब्र के बदले इंशाअल्लाह बंदे के जो है परेशानियाँ भी दूर फरमाएंगे और उसका जो अल्लाह अजर जो है जन्नतुल फिरदौस की सूरत में अता फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।